ٹھیک ہے. تو زبیر صاحب یہی ہے ایک تو اس میں حکومت کا رول ہے جو کہ ایک ڈیسیجن پاور کی اتھارٹی جس کے پاس ہے انہیں فیصلہ کرنا ہے. ایک ٹریڈ باڈیز کا رول ہے جو آپ لوگ کی ساری باڈیز ہیں FPCCI اور جو کاٹی یا دیگر جو ساری ٹریڈ باڈیز بنی ہوئی ہیں ان کا کیا رول ہے؟ چونکہ ایک عام انڈسٹریلسٹ یا ایک عام تاجر یا کوئی ایک بڑا بزنس مین اس کی امید تو اپنی اس متعلقہ باڈی سے ہوتی ہے جس کا وہ ممبر ہوتا ہے. سب لوگ اپنا ضرور مشورہ دیتے ہیں اور سارا کام کرتے ہیں. ہم نے تو اب اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ جو موجودہ حالات ہیں ہم نے تھنک ٹینک بھی بنایا ہے کراچی چیمبر میں اور اس کے اندر ایکسپرٹس ہم نے ہائر کیے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, پراسپیکٹس اینالسٹ ہیں, انرجی ایکسپرٹس ہیں, PhDs ہیں 3. تو وہ ہم نے تو ہائر کر کے پورا ایک تھنک ٹینک بنایا ہے جس میں ہم پوری طرح سے پالیسی فریم ورک میں گورنمنٹ کی مدد کریں گے اور ریئلسٹک ویلیو پہ ہوگا اور ازمپشنز پہ نہیں ہوگا کہ میں بول رہا ہوں کہ گیس کا ریٹ کم ہو جائے. اس طرح سے ہماری تھنک ٹینک کام نہیں کرے گی. نا ورکنگ آن اے پروفیشنل بیسس. پروفیشنل ہائر کیے ہم میں سے لوگ نہیں ہیں, ہم نے بازار سے پروفیشنل تنخواہیں دے کے ان کو بنایا ہے تھنک ٹینک. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کم. تو زبیر صاحب یہی اگلا سوال میرا یہ تھا کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو جس طرح کم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے اپنے پاس بھی آپ لوگوں کے پاس تجاویز ہوں گی کہ کیسے ہم بجلی کی قیمت کو سستا کریں, کیسے ہم گیس کی قیمت کو سستا کریں. وہی بنا رہے ہیں ہم, کمپریہنسو پیپر بنا رہے ہیں اس کے لیے تو انشاءاللہ گورنمنٹ کو پیش کریں گے. اور گورنمنٹ کی جو اس وقت ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے سلسلے میں اس کے ساتھ کوئی میٹنگز یا ان کے ساتھ کوئی سیٹنگز آپ لوگ کی ہوئی ہیں, ان سے اپنے آئیڈیاز آپ لوگوں نے اپنے سجیشنز ان سے شیئر کیے ہیں؟ یہ ٹاسک فورس ابھی انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ جو میری انفارمیشن ہے انہوں نے اپنی سفارشات میں مکمل نہیں کی. تو لیٹ دم ڈو اٹ. تو ظاہر ہے انہوں نے تو اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی, ہمارے پاس بھی آئیں گے اور ہماری پالیسیاں ہوں گا ان کے ساتھ ہم کمپیریزن بھی کرتے ہیں. ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریونیو بھی چاہیے گورنمنٹ کو اور ساتھ یہ بھی چاہیے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہو اور کاسٹ آف مینوفیکچرنگ بھی کم ہو. تینوں چاروں چیزوں کو ملا کر دیکھ رہے ہیں, اس کی پالیسی ان شاء اللہ تعالیٰ بنا کے. اور زبیر صاحب اگر اگلے 6-8 ماہ اسی صورتحال ایسے ہی یہ گزرتے ہیں کہ یہ تیاریاں بھی چلتی رہتی ہیں اور کوئی کانکریٹ رزلٹ یا اناؤنسمنٹ نہیں سامنے آتی ٹیرف میں کمی کی, تو پھر انڈسٹری کا اس وقت فیوچر کیا ہے؟ چونکہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے, اس کے لیے انڈسٹری پر ہمیں بہت ریلائی کرنا ہے. تو یہ انڈسٹری اس وقت تیار ہے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے اگر حالات اسی طرح سے یہ سیم نوعیت کے چلتے رہتے ہیں اگلے چند ماہ تک؟ نہیں بالکل. آپ اس کے بعد دیکھیں اگر اسی طرح سے روش رہی جو آپ بتا رہے ہیں تو امپروومنٹ آئے گی. اگر ایڈورس کیا اور اگر اس کے اندر کوئی دام اور بڑھ گئے یا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا گیا. نہیں زبیر صاحب انٹرسٹ ریٹ والی نہیں, میں ٹیرف والی بات کر رہا ہوں. جو مہنگی بجلی یا مہنگی گیس اس وقت آپ لوگوں کو مل رہی ہے یہ ان کو کم کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں ہے. They have to go down and bring it to the level of our regional competitors. اس کے علاوہ اس کا کوئی سولوشن اور نہیں. اور اس میں اپنے ریجنل کمپیٹیٹر کے ساتھ جو ہم کو کاسٹ کو میچ کرنا پڑے گا. تو یہ آپ لوگوں کی جو اسپیسیفک ڈیمانڈ اس وقت یہ ہے کہ جو ریجن کے دیگر کنٹریز ہیں ان کے بالکل برابر بجلی کی قیمت کو لایا جائے, یا کوئی 2-4 سینٹ اگر اوپر بھی ہوں تب بھی وہ قابل برداشت ہے؟ 2-4 سینٹ تو بہت ہوتے ہیں, 2-4% کی بات کر سکتے ہیں. 2-4 سینٹ تو بہت ہوتے ہیں. 1 سینٹ 8 روپے کا ہے بھائی, 1 سینٹ 3 روپے کا ہے. اگر آپ 2-4 سینٹ بڑھا لیں تو 12 روپے بڑھ گئے. اچھا تو ایسا نہیں ہے. اچھا تو یہ ہم نے کہا ہوا ہے گورنمنٹ سے کہ جو آپ کی کاسٹ آتی ہے گیس کی کراس سبسڈی کو ہٹا دے, اس کے اوپر 5% اور پروفٹ لے کے ہمیں وہ گیس دے, نہ کہ آپ اس کو جو ہے ڈبل پرائس پہ. صحیح. اور یہ جو ٹیکسیشن کے اس وقت ایشوز ہیں تاجر برادری کے یا انڈسٹری کے, یہ جو تاجر دوست اسکیم آئی وہ بالکل ناکام ہو گئی, اس میں چند ہزار لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا. اس کا کوئی آلٹرنیٹ سولوشن نکالنے جا رہی ہے آپ کی کوئی ٹریڈ باڈی؟ جو کہ خبریں کچھ آ رہی تھی کہ FBR کچھ بڑی کارروائیوں کی اس وقت پلاننگ کر رہا ہے, تو اس سلسلے میں کہیں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے کہ کوئی درمیانی راہ نکالی جائے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں بھی آ جائیں؟ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن تاجر دوست اسکیم کے اندر جو ہے 60,000 روپے بہت زیادہ ہے اور ہم نے اس کا بڑا کراچی چیمبر سے بڑا بھرپور اس کا پروٹیسٹ بھی کیا. یہ بہت ہی زیادہ ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دکاندار 60,000 روپے مہینے کے دے سکے, تو وہ تو بہت زیادہ پیسے بن جاتے ہیں. تو 7 لاکھ روپے تو کوئی نہیں دے سکتا سال کے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو اس کا کوئی فارمولا آپ لوگوں کے پاس کہ جو بزنس کا کسی کا والیوم یا سائز ہے؟ نہیں, یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ان سے بات کر رہے ہیں. ابھی قبل از وقت ہوگا ہم کو کمنٹ کرو. ٹھیک ہے. اور یہ ابھی جو ایک لارجر پکچر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو IMF پروگرام میں ابھی اس وقت حکومت جا رہی ہے اور چند دن میں بڑی خوشخبری جس کی بات بھی کر رہے ہیں فائنانس منسٹر, اس سے کوئی انڈسٹری کو آپ لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بریدنگ اسپیس تو پاکستان کو ملے گا, اکنامک انڈیکیٹرز بھی پاکستان کے پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ انڈسٹری کو ایز سچ کوئی ڈائریکٹلی اس کو ریلیف مل سکے گا اس سے؟ ویری فرینک, IMF کا اور ان کا یہ G2G ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ یہی آ سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ رینکنگ بڑھ گئی, ہماری کوئی انٹرنیشنل امیج کے اندر فرق پڑ گیا.
ایز سچ ڈائریکٹلی ہمارے بزنس پر IMF کا ایگریمنٹ اثر انداز نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بڑی بیرونی اور لوکل سرمایہ کاری کی بھی ضرورت ہے، تو یہ جس طرح ہم پرائیویٹائزیشن وہ اسی طرح سے آتی ہے جب ہم IMF کے اندر رجسٹر ہوں اور دنیا آپ کو ادھار دیتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔